السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ میرے ایک بھائی کا سوال تھا، شادی کے اندر شادی کے موقع پر کچھ رسموں کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے کہ اسلام سے ان رسومات کا کتنا تعلق ہے، کیا یہ اسلام میں ثابت ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اسلام کے اندر نکاح جو تھا، شادی تھی، وہ بڑی ہی آسان طریقے سے ہوتی ہے اور آسان تھی۔ ہم نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ کسی کے گھر میں خصوصاً لڑکی پیدا ہو جائے تو لڑکی کی پیدائش سے لے کر وہ اس کی شادی تک، حتیٰ کہ اس کی شادی کے بعد بھی والدین پریشان رہتے ہیں۔ اسلام نے جس نکاح کا حکم دیا ہے، جس شادی کا حکم دیا ہے، وہ آسان ترین ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابی جو صرف چند صورتیں یاد کروا کے حق مہر کے عوض تو وہ اس سے شادی ہو گئی۔ اسلام کی شادی یہ تھی، لیکن جو ہم نے آج رسم و رواج اتنے بنا لیے ہیں، پیدا کر لیے ہیں کہ آج ایک تو جان چھڑانی ہمارے لیے مشکل ہوگی ان سے، اور دوسرا ہم ان مشکلات میں اتنا گھر چکے ہیں کہ اپنی ساری زندگی دو پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ رسم و رواج جو ہیں، مثال کے طور پر مہندی کی رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک ہے لڑکیاں مہندی لگائیں، وہ لگا سکتی ہیں، لیکن مہندی کی رسم کو بطور رسم ادا کرنا اور اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ پورے ادا کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نیوندرا ہے، جو نکاح کے اندر ہم لیتے ہیں نیوندرا، یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی ابتدا میں یہ خیر خواہی پر یا ایک تعاون پر ہوگا، لیکن اس وقت یہ خیر خواہی اور تعاون نہیں ہے، بلکہ بطور قرض دیتے ہیں اور اس سے دگنا کر کے لینے کی کوشش ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے۔ یہ جہیز اس کی نیوندرے کی رسم، اور اسی طرح جہیز کی رسم جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ بچی کے پیدا ہونے سے اس کے ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے، ہم نے اپنی بچی کے لیے جہیز تیار کرنا ہے، اور یہ تیار کرتے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اس کو جو کچھ دے سکتے ہیں اس کے بعد بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ کیا دیا ہے۔ یہ جہیز کی رسم، اور اسی طرح جیسے شادی کے بعد یہ بھائی نے ذکر کیا ہے کہ منہ دکھائی کی ہے، حالانکہ نکاح ہو گیا ہے، اب وہ لڑکی، وہ عورت، وہ اس کی بیوی بن گئی ہے، اب اپنی بیوی کا منہ دیکھنے کے وہ پیسے ادا کرے گا تو نکاح کا کیا فائدہ ہے؟ جو اپنی بیوی کے منہ دیکھنے کے لیے اب وہ پیسے ادا کرے گا، وہ کس چیز کے ادا کرے گا؟ اسی طرح جو دیور ہوتا ہے وہ اس کی گود میں بیٹھتا ہے، ٹانگ کے اوپر میں بیٹھتا ہے، تو یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیور کو موت کہا ہے، اسے پردے کا حکم ہے، بجائے اس کے کہ وہ دیور اپنی بھابھی کی جولی میں بیٹھ جائے، گود میں بیٹھ جائے۔ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، ہم ساتھ عموماً یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ نام لکھا ہوتا ہے، ساتھ لگا ہوتا ہے کہ دودھ پلائی کی رسم ہے، رسم کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دودھ پلائی کی رسم ہے۔ اور اسی طرح جب لڑکی والے کے گھر میں جاتے ہیں لڑکی لینے کے لیے تو آگے سے لڑکی کی بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ پیسے لیتی ہیں، پھر لڑکی کو باہر جانے دیتی ہیں، دلہا کو اندر جانے دیتی ہیں، تو یہ بھی شریعت سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ چیزیں شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دو باتیں اس حوالے سے ذکر کروں گا۔ یہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں، یا تو یہ صرف ریاکاری، دکھلاوے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی کا حق مارنے کے لیے رسم و رواج کی ادائیگی۔ مثال کے طور پر جہیز دیتے تھے، ہندوانہ رسم ہے، جہیز دے دیا، اب لڑکی کو حق کے وراثت سے محروم کر دیا کہ آپ کی شادی پہ آپ کے جہیز کے لیے ہم نے اتنا کوئی دیا ہے، وہی آپ کا حق تھا۔ حق مارنے کے لیے، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے، اور تکبر و غرور کے لیے کہ ہم اگر اتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، تو پتہ لگے لوگوں کو کہ ہماری شادی کیسی ہوئی ہے،
ہم نے اپنے بیٹے کی شادی ایسی کی ہے، ہم نے اپنے بیٹی کی شادی ایسی کی ہے، اس پہ یہ دیا ہے وہ دیا ہے، تکبر، غرور اور گھمنڈ۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اسلام کے احکامات یہ غریبوں کے لیے بھی امیروں کے لیے برابر ہیں۔ نماز ہے، اب نماز جو ہے امیر پڑھے گا تو اتنی پڑھے گا، غریب پڑھے گا تو اتنی پڑھے گا۔ روزہ ہے، غریب کے لیے بھی اتنا ہے، صبح سے لے کر شام تک، امیر کے لیے بھی اتنا ہے۔ جو رسمیں ہوتی ہیں وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہیں، دن بدن تبدیلی ہوتی ہے۔ غریب کی شادی میں چھوٹی رسم ہے، امیر کی شادی میں بڑی رسم ہے، پتہ چل جائے۔ اور اسی طرح بینڈ باجے بجانے والے ہم بلاتے ہیں، شرلی پٹاخے بجاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کسی کی شادی ہے۔ آخری بات یہ یاد رکھیں، جس شادی کے اندر خوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن عجبا لامر المؤمن، اللہ نے مومن کا معاملہ بڑا عجیب بنایا ہے، ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے، مومن اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو مومن اس تکلیف میں صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اگر جس شادی میں چونکہ اللہ کی طرف سے یہ خوشی کا موقع ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ ایک شرعی کام، ہم اسلام کا ایک حکم مان رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، اور اس نکاح میں ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہم نے اپنی شادی خوشی سے دور کر دیا ہے، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم بھلا کر ہم نے ساری وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں جن سے شیطان راضی ہوتا ہے۔ جس شادی اور خوشی میں ہم اللہ کو ناراض کریں گے، جس شادی اور خوشی میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، وہ شادی اور خوشی نہیں رہے گی بلکہ ذلت و رسوائی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ یہ شادی اتنی آسان ہو جاتی ہے، اتنی آسان ہو جاتی ہے، اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ آسانی کر دیتا اتنا کہ اگر کسی کی 10 بیٹیاں بھی ہوں تو وہ 1 مہینے کے اندر ان کی شادی کر سکتا ہے۔ ورنہ ہوتا ایسے ہے کہ ایک بیٹی کی شادی کر کے 5 سال تک وہ سیدھا نہیں ہوتا، پھر اگلی بیٹی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے سامان تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں، یہ بھی رسم ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکی والے کی طرف سے ہی گھر میں یعنی سارا سامان لڑکے کے گھر کا آتا ہے، صرف لڑکا مکان بنا کے خالی بیٹھا ہوتا ہے، بھئی سارا سامان آئے گا لڑکی کا اور لڑکے کے گھر کے اندر وہ سجا دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات رکھیں، اگر اتنا کچھ لڑکی والے لڑکی بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سارا سامان تک دے رہے ہیں، کنگھی کرنے کی نوبت تک بھی، شیشہ کنگھی سب کچھ دے رہے ہیں، سونے کے لیے بیڈ بھی دے رہے ہیں، تو پھر بجائے اس کی کہ لڑکی کو بھیجیں وہ لڑکے کو منگا کے اپنے گھر میں بٹھا لیں۔ پھر تو بہتر ہے کہ وہ اس لڑکی کو بھیجنے کی بجائے، کیونکہ اتنا سامان بھی بھیجیں گے، لڑکی کو بھیجیں گے، اس لڑکے کا نکاح کر کے اس کو گھر میں لائیں۔ یہ لڑکے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو چودھری بن جاتے ہیں اور دوسری طرف کہ اپنے سارے گھر کا سامان بھی بیوی کا استعمال کر رہے ہیں، بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کے ماں باپ نے دیا ہے، اور بعد میں گلے شکوے بھی انہی سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جاہلانہ رسم و رواج ہے۔ پاک و ہند یعنی ہندوستان کی جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی، وہ ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے ہم الٹا ان کو تانے دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہندوؤں نے آج تک ہماری اسلامی کوئی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اور ہم ہیں کہ ان کی رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے کہ ان رسم و رواج سے جو ہماری شادی کو بربادی تک پہنچا دیتی ہیں، ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنا دیتی ہیں،
جتنا ہو سکے ان سے بچتے رہیں اور بچائیں دوسروں کو بھی، تو انشاءاللہ ہماری شادیاں، ہماری یہ خوشیاں، ہمارے یہ نکاح جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ گھروں میں رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اور شیطان کے شر سے بھی بندہ محفوظ رہے گا۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ نکاح کے اندر بڑی دو چیزیں جو ہے، ایک نکاح ہے اور دوسرا ولیمہ ہے۔ جتنی استطاعت ہو سکے بندہ کر لے۔ اب اس کے علاوہ جتنی ہم رسم و رواج پیدا کر دیتے ہیں، بارات کے لشکر لے جاتے ہیں، یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔